اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد علم ترى کیا آپ کو علم نہیں ہے الی الملأ اس جماعت کا من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب کہا ان لوگوں نے لنبی لهم ابعث لنا ملکا اپنے نبی کو کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک جرنیل نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ لڑے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قال اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حل عصیتم تحقیق کے ساتھ تم سے امید ہے ان کتب علیکم القتال اگر لکھ دیا جائے تم پر لڑنا اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہیں لڑو گے قالوا کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا تحقیق ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے و ابنائنا اور اپنی بیٹوں سے فلما کتب علیہم القتال پس جب لکھا گیا ان پر لڑنا یعنی جہاد تولوا تو پھر گئے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم طالوت مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو جرنیل قالوا تو کہنے لگے انا یکون له الملک علینا کس طرح ہوگا اس کے لیے اقتدار ہم پر ونحن احق بالملک منہ اور ہم زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے اس سے ولم یؤت سعۃ من المال نہیں دیا گیا ہے وہ وسعت مال سے یعنی ان کو مال وسعت کے ساتھ نہیں دیا گیا قال اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اس کو دیا ہے بسطۃ فی العلم والجسم علم کے پھیلاؤ میں اور جسم کے پھیلاؤ میں واللہ یؤتی ملکا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا اور جاننے والا ہے وقال لهم نبیہم کہا ان لوگوں کو ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی بے شک اس کی اقتدار کی نشانی ان یاتیکم التابوت یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق فیہ سکینۃ اس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوں گی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ کچھ باقی تبرکات ہوں گے مما ترک آل موسیٰ ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے ہیں وہ آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے ہیں تحملہ الملائکۃ اس صندوق کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے ان فی ذالک
بے شک اس میں البتہ نشانی ہوگی تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خاندان مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر آباد تھا۔ وہ علاقہ بڑا خاصا زرخیز ہے اور لوگ بھی محنتی تھے، مالی اعتبار سے بھی ان لوگوں نے بڑا نام کمایا ہے، بڑا نام پیدا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ جس کا ذکر کل بھی ہوا ہے، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، ہر اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے یہ قوم عمالقہ خاصی تکڑی قوم تھی، اور وہ ان پر حملہ بھی کرتے، ان کو قتل بھی کرتے اور مال بھی چھین لیتے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے۔ اس وقت پیغمبر تھے شمویل علیہ السلام، حمزہ کے ساتھ بھی لکھا ہے اشماویل علیہ السلام، دونوں طرح لکھا جاتا ہے، شمویل علیہ السلام، اشماویل علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر تھے۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، عمر کے لحاظ سے بوڑھے تھے، خاصی عمر تھی اور کمزور بھی تھے، بسا اوقات خود چل بھی نہیں سکتے تھے، اس قدر آپ کی عمر کا تقاضا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عمالقہ قوم نے ہم پر آئے روز مقابلہ کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمارے بچے قتل کر دیتے ہیں، ہمارے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ آپ ایسا کریں، ہمارے بچے اور بچیاں اٹھا کے جو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے جہاد کا حکم فرما دیں، کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت دیں کہ ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے، کیونکہ ان کے لیے جہاد نہیں تھا اس وقت۔ تو ان کا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے جہاد کا اعلان فرما دیں، حکم نازل فرما دیں تو ہم جا کے لڑیں، ان کا مقابلہ کریں، ہمارا کوئی جرنیل مقرر ہو جائے، کوئی چیف کمانڈر مقرر ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ اس کی سرکردگی میں وہاں جا کے اس کی موجودگی میں اس کی قیادت میں قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کریں۔ مسئلہ یہ کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق حاصل نہیں، پیغمبر اپنے وقت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اس پر کسی کو سردار بنایا نہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی بن سکتا ہے، مگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضرت شمویل علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے لحاظ سے وہ چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے اس عمر کے تقاضے سے، اس عمر میں وہ مجاہدین کے ساتھ آگے نکل بھی نہیں سکتے اور قیادت میں نہیں فرمائیں گے، نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا رب تعالیٰ سے جہاد کے لیے حکم مانگیں، اجازت طلب کریں اور جرنیل بھی مقرر فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں کوئی ایسا بندہ عطا کر دے جس کے ساتھ ہم مل کے اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ یہ اس لیے تھا کہ پیغمبر بوڑھے تھے اور چل بھی سکتے نہیں تھے، تو فرمایا اللہ سے کوئی مانگیں تاکہ اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو اس کے بارے میں یہاں سے یہ قصہ ذکر کیا جا رہا حضرت طالوت کا علیہ السلام، طالوت علیہ السلام کے جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا علم ترا، کیا آپ کو علم نہیں ہے، الی الملأ اس جماعت کا، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانہ، اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا جس وقت ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کہا مقرر کرو ہمارے لیے کوئی کمانڈر، کوئی جرنیل، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ لڑیں ہم اللہ کے راستے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ قال حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا حل عصیتم، تحقیق کے ساتھ تم سے یہ بھی توقع ہے، ان کتب علیکم القتال کہ اگر لکھا جائے یعنی فرض کیا جائے تم پہ لڑنا اور جہاد کرنا، تو یہ کہ تم نہ لڑو، باتیں تو تم کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے تم پہ جہاد فرض کیا جائے اور تم پھر لڑائی کے لیے نکلو نہ۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے تو اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا، ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ہمارے بیٹوں سے ہمیں علیحدہ کر دیا گیا ہے، کچھ مار دیے گئے ہیں، کچھ بگار لینے کے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو یہ بات تفسیروں میں تقریباً ذکر ہے کہ 30,000 لڑکیاں ان کی اٹھا کے لے گئے تھے، 30,000 لڑکیوں کو
قوم عمالقہ نے، بدماشوں نے، ان کی بڑی قوم نے، وہ جو بڑی سرکش تھی، وہ لے گئے۔ تو ہماری لڑائی کے ظاہری اسباب تو سارے موجود ہیں، کہنے لگے اس لیے ہم لڑیں گے، نہ لڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا، تولوا، تو وہ سارے کے سارے پھر گئے، انہوں نے جہاد چھوڑ دیا۔ فرمایا الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، وہ جو تھوڑے تھے وہ کتنے تھے اس کا ذکر آگے آئے گا اگلے درس میں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے پیغمبر اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے جہاد کی اجازت بھی ہو گئی ہے، تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا جرنیل بھی مقرر ہو گیا ہے، اللہ نے جرنیل بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جرنیل اور کمانڈر بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ ابھی حضرت طالوت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے غریب خاندان کے تھے۔ طالوت مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، خاندان کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور ہر لحاظ سے یہ کمزور تھے۔ خاندان کے اعتبار سے غیر معروف تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیا ہے، جرنیل ہے، کمانڈر ہے۔ تو ان لوگوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور بحث مباحثے میں کہنے لگے قالوا انا یکون له الملک علینا، اس کا اقتدار ہم پر کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ اقتدار ہمارے پاس ہو، کیونکہ طالوت تو نہ تو زمانہ قریب میں ہے اور نہ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہے، اور پیغمبر کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور آگے ان کی نسل میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یہ قبول کر لیا جاتا، تو بھی یہ لوگ کہہ کر قبول کر لیتے کہ چلو پیغمبر کی نسل سے ہے، بادشاہ ان کی بادشاہت چلی آ رہی ہے، تو چلو ان کو بادشاہ بنا لیا جائے اور ان کو جنرل مان لیا جائے۔ تو کسی بادشاہ کی نسل سے ہوتے تو تب بھی بات بن جاتی، چلو بادشاہ کی نسل ہے، باپ بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھا، آگے یہ بھی بادشاہ بن رہے ہیں، تو ان کی نسل میں سے کسی کو اقتدار ملتا تو اچھی بات تھی، مل جاتا۔ اور مالی طور پر بھی بڑے کمزور تھے طالوت۔ ان کے بارے میں تفسیروں میں یہ 3 لفظ ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ایک لفظ یہ کان دباغن، وہ تھے رنگریز۔ رنگریز کا مطلب یہ ہے کپڑے رنگتے تھے، اور عوام کی زبان میں جس کو کمی کہا جاتا ہے، عوامی زبان میں اللہ نہیں جو کمی کہتے ہیں، جس سے لوگوں کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ ذکر فرمایا، ان کو کہا جاتا ہے کان ساقین، وہ پانی پلایا کرتے تھے، مشکیں بھرتے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو پانی پلاتے، پانی پہنچاتے۔ ماشکی، یہ ماشکی اس کو کہا جاتا ہے، پانی پلانے والا۔ تو اس کی بھی لوگوں کے ہاں کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں یہ ماشکیوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگوں عوام کی بات ہے، رب کی بات نہیں ہے، لوگوں کے ہاں ان کی نظر نہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو لوگوں کی نظروں میں کم تر ہو، اللہ کے ہاں پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہوتا ہے جی۔ تو لوگوں کی نظروں میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، رب کے ہاں تو رب کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی لفظ کان راعین، یہ چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، مزدوری پہ بھیڑ، بکریاں، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ خاصا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مزدوری کیا کرتے تھے، مزدور پیشہ تھے، اور مزدور کو جو بھی مزدوری مل جائے وہ اس پہ کبھی بات نہیں کرتا، کبھی کپڑے رنگ کے اپنا مزدوری کا کام کرتے، کبھی لوگوں کے گھروں میں پانی کا کام کرتے، مشکوں سے پانی بھر دیتے۔ اور یہ سارے جتنی بھی مزدوری کے جائز کام ہیں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کر سکتا بندہ، کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی مزدوری کے کام جائز کام ہیں وہ بندہ کوئی بھی کرے تو اس پر آر نہیں دلا سکتا، دیکھو ہونے ایک کام شروع کر چھڑے، ایسا اسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ مزدوری انہوں نے کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک سفر پہ آپ جا رہے تھے، جو جونتر ہے نا، ایک درخت، جونتر کہا جاتا ہے اس میں، درخت کی، یہ ایسا درخت ہے اس کی مسواک بھی بنتی ہے، ہمارے ہاں یا نہیں ہے، ملتان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، جھنگ، بکھر، ملتان، یہ ان علاقوں میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ درخت جونتر سے کہتے ہیں، اس کی مسواک بنتی ہے، اس کی جڑوں کی، اور بڑی زبردست مسواک ہوتی ہے، اور ان علاقوں میں بڑا اس کے اوپر درخت لگتے ہیں،
یہ درخت ہے، اس کے اوپر دانے لگتے ہیں، یہ دانے لال ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ کالے ہو جاتے ہیں۔ لال ہوں تو اتنے میٹھے نہیں ہوتے، جب یہ کالے ہو جائیں تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے والا ایک پھل ہے، جوانتر اسے کہتے ہیں۔ شروع میں سرخ ہوتا ہے پھل، اور آگے جا کر یہ پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کالے ہو جائیں تو بہت میٹھے اور بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ پھل اتار کے لائے اور سرخ دانے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے کالے کالے کیوں نہیں چنے؟ تم نے کالے کالے کیوں نہیں چنے؟ تم نے لال لال چن لیے ہیں۔ تم کالے کالے چنتے، یہ کالے کالے زیادہ میٹھے ہوا کرتے ہیں، کالے کالے چن کے لاتے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَيْتَبُ، یہ بہت زیادہ میٹھے ہیں ان لال سے۔ تو فرماؤ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ کالے کالے چن کے کیوں نہیں لائے اور یہ بڑے لذیذ ہوتے، تو انہوں نے کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تجربے کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کام کیا ہو تو اس سے پتہ ہوتا ہے، یا کسی نے جنگل کی طرف چکر لگایا ہو تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان بوٹیوں کو، ان درختوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کو پتہ ہو یہ کالے سے زیادہ میٹھے ہیں یا لال زیادہ میٹھے ہیں۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ کالے میٹھے ہوتے ہیں اور سرخ جو ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تجربے کے ساتھ ہوتی ہے کہ بندے کو تجربہ ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ جو اونٹ بکریاں چراتے ہیں، کیونکہ ان کو درختوں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے تو ان کو زیادہ تجربہ ہے۔ تو آپ نے جانور بھی کبھی چرائے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت ارعی لاہل مکہ علی قراریط، میں نے مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا ہے۔ ہاں جی، میں نے مکہ والوں کی بکریاں، بھیڑیں ٹکے ٹکے کے اوپر چرائی ہے۔ فی بکری جو ہے وہ 200 پیسے مجھے ملتے تھے، میں نے بکریوں کو چرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بھی چرائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریوں کو چرانے والا کام نبیوں کا کام ہے، نبیوں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں نبیوں سے بکریوں کیوں چرایا گیا ہے؟ جو اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، تو یہ مالک کی مرضی سے اونٹ، اور یہ بڑا جانور ہے، یہ تو مالک کی مرضی سے بھی چلتا نہیں ہے، اور اس سے ڈنڈے مارے تو اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹتی ہے، نہ کوئی اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ جو بھیڑ اور یہ جو بھیڑ ہے اور جو اس کے ساتھ بکری ہے، یہ بڑا خطرناک جانور ہے۔ بھیڑ کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک جس طرف چلے تو ساری اس کے پیچھے چلتی ہیں، ایک آگے لگ جائے تو ساری بھیڑیں اس کی قطار میں آگے چلیں گی۔ تو ایک بات بھی بڑی مشہور ہے، بھیڑ چال کا مقولہ مشہور ہے، نہیں یہ بھیڑ چال چل رہی ہے، تو یہ بھیڑ چال کا مقولہ بھی بڑا مشہور ہے۔ بکریاں یہ بڑا شرارتی جانور ہے، بکری جو ہے یہ شرارتی جانور ہے۔ یہ بکری جو ہے یہ ایسی ہے کہ ایک ادھر جاتی ہے، دوسری طرف جاتی ہے، تیسری طرف جاتی ہے، یہ اونچے درختوں سے پتے اور جو ہے وہ اپنا گزارا کر لیتی ہے، یہ اگلی 2 ٹانگیں اٹھا لیتی ہے اور پھر خوب یہ کھاتی اور پھرتی ہے، یہ دوڑتی بڑا ہے اور بندے کے لیے بڑی نازک ہے، مارے ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس کے سینگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، اس سے مار بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اس لیے بکریاں چرواتے ہیں کہ امتیوں کا حال بھی ایسے ہی ہوگا، کہ کوئی ادھر جا رہا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہوگا، کوئی کس طرف گمراہی میں ہوگا، کوئی کس طرف دوڑ رہا ہوگا، کوئی تیسری طرف بھاگ رہا ہے۔ تو یہ عجیب اور غریب قسم کے حالات ہوں گے، تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح بکریاں عجیب غریب طرف پھرتی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، اس طرح امتیوں کا بھی حال ہوگا، کوئی کس طرف جائیں گے، کوئی کس طرف جا رہے ہوں گے۔ تو کوئی سوال کیے ہوں گے، طرح طرح کے سوالات ہوں گے، ان کو سنبھالنا ہوگا جس طرح بکریوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں سے بکریاں چروائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی تھی۔ فرمایا ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور دین کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ایک شخص آیا اور سوال کیا، یہ علم غیب کے بارے میں بات آ گئی، یہ الم تر الی الملأ سے یہ بھی بات درمیان میں نکل آئی، تو چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بات چل رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک شخص آیا کہنے لگا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا سوال کیا؟ میری اونٹنی کہاں ہے؟ حضور علیہ وسلم لا ادری این ناقتک، ارے مجھے کیا علم تیری اونٹنی کہاں گئی؟
میں تو نہیں جانتا۔ اب وہ گڑ گڑ کرتا ہوا نا اٹھا اور باہر نکل گیا، ہوتا ہے نا ایسے، جواب نہ ملے تو گڑ گڑ کیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، ہمیں آسمان کی خبریں تو سناتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میری اٹھنی کہاں گئی۔ ہمیں آسمان کی خبریں تو سنا رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میری اٹھنی کہاں گئی ہے، یہ نہیں جانتا ہے۔ تو اس نے نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ٹھگی لگائے ہوئے ہے، ٹھگی دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے لوگوں